مرشد کامل سے نسبت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمود حسینی قادری الرفاعی المعروف سادات پیر بغدادی، نقیب روضہ رحمانیہ خطہ صالحین نامپلی دارالسلام روڈ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء کرام سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو یہ ولی بنا پھرتا ہے، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگا اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت بشر حافی نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا ہے اور اب روٹی خرید کر شہر سے باہر کسی سبزار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ہی چلتا ہوں اور جہاں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے گا میں وہیں اس سے گفتگو کروں گا اور پوچھوں گا کہ کیا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے مسجد سے فوراً نکل آئے۔ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ حضرت بشر حافی ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر گاؤں کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ تاجر بھی ساتھ ہی مسجد میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانا شروع کیا۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد میں آیا تو دیکھا کہ بیمار آدمی وہیں لیٹا ہے مگر حضرت بشر حافی وہاں موجود نہیں ہیں۔ اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافی کہاں گئے تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد چلے گئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بولا کہ 40 میل۔ تاجر نے انا للہ پڑھی اور سوچنے لگا کہ میں اچھی مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا، اور تعجب یہ ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا مگر اب واپسی مشکل ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب وہ یہاں کب آئیں گے تو وہ بولا کہ اگلے جمعے کو۔ ناچار تاجر اگلے جمعے تک وہیں رکا رہا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت بشر حافی اپنے وقت پر تشریف لائے۔ اس بیمار نے حضرت بشر سے کہا کہ حضور یہ شخص پچھلے جمعے کو بغداد سے آپ کے ساتھ یہاں آیا تھا، بیچارہ 8 دن سے یہیں پڑا ہے۔ حضرت بشر نے غصے سے اس تاجر کو دیکھا اور فرمایا تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے کہا میری غلطی تھی۔ حضرت نے پھر غصے سے فرمایا کہ اٹھ اور میرے پیچھے پیچھے چلا۔ چنانچہ تاجر اٹھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بغداد پہنچ گئے۔ پھر بشر حافی نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر پہنچو اور خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تاجر نے اولیاء کرام کی بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ ان پاک لوگوں کی ہر ادا میں للہیت اور خلوص ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا درد ہوتا ہے، اور یہ پاک لوگ دنوں کا سفر پل بھر میں طے کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام سے نکل کر جبل ابی قیس پر گیا تو میں نے ایک سیاہ رنگ آدمی کو دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے ذکر حق میں مشغول تھا اور یہ کلمات کہہ رہا تھا انتا انتا یا ہو، بس یہی کلمات بار بار دہرا رہا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا کہ ان کلمات کے سوا اور کچھ کہتا ہی نہیں تو میں نے اس سے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ سن کر وہ بولا کہ یا شیخ، پاگل تو وہ ہے جو اتنے قدم چل کر یہاں پہنچے اور اس عرصے میں اپنے مالک کو ایک بار بھی یاد نہ کرے۔
میں نے کہا بھائی خدا کا ذکر دل سے کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر دل جب ذکر حق سے پر ہو جائے تو وہ زبان پر بھی چھلکنے لگتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا اور میں بڑا نادم ہوا کہ میں نے ایسے مقبول سے یہ تکرار کیوں کی۔ پھر رات کو جب سویا ہوں تو خواب میں ایک ندائے ہاتف سنی کہ اس سیاہ رنگ کے آدمی کو ہمارے نزدیک بہت بڑی خطر ہے، اور قیامت کے دن ہم اس ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے جس نور سے سارا ماحول چمک اٹھے گا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کا دل بھی اور زبان بھی خدا کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اور وہ کسی لمحے اپنے مالک کو فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان حق کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے مالک ہوتے ہیں۔ ولی سے علی، میرے علی سے نبی، نبی سے اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کس کا؟ انعمت علیہم، کون انعام یافتہ؟ النبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، یہ وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے سے لائے، اس راستے پہ جس اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ ہر آفت و مصیبت سے بچائے اللہ، اسلام کا بول بالا ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔